السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار اچھے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم نے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ چلیے آج سے ہم شروع کرنے لگے ہیں کہانیوں کا ایک نیا سلسلہ، اور یہ سلسلہ اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ اب سے 2 ہفتے بعد ایک بہت ہی اچھا برکت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جانتے ہیں آپ سب رمضان کا مہینہ، یہ مہینہ اتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ رحمتیں اور برکت نازل فرماتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو ہم سے برے کام کرواتا ہے، یعنی کہ شیطان، اس کو اللہ تعالیٰ زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں۔ وہ کوئی برا کام نہیں کر سکتا اور نہ ہمارے سے کروا سکتا ہے۔ آج سے ہم شروع کریں گے ایک سلسلہ قرآن کہانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری کہانیاں بتائی ہیں۔ ہم روزانہ سنیں گے اس قرآن میں سے ایک کہانی۔ آج ہم سنیں گے قرآن کی کہانی کہ آخر قرآن کیسے نازل ہوا، کہاں سے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد بہت آرام میں ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ بہت امیر تھی اور انہوں نے اپنی ساری دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتی تھی۔ لیکن آپ عیش و آرام کی زندگی گزارنے کی بجائے اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے والے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، جن کے پاس کپڑے نہ ہوتے انہیں کپڑے پہناتے، کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو اس کی مدد کرتے۔ ان کاموں کے علاوہ آپ ایک کام اور بھی کرتے تھے، اور وہ یہ کہ کچھ ستو اور پانی لے کر ایک غار میں چلے جاتے اور کئی دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ اس غار کا نام ہرا ہے۔ یہ مکہ شہر سے شمال مغرب کی طرف کوئی 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ میں ہے، جس کا نام جبل النور ہے۔ غار بہت بڑے اور بہت گہرے گڑھے کو کہتے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں بھی بن جاتے ہیں اور زمین میں بھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ نبیوں اور رسولوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والے فرشتے جبرائیل ظاہر ہوئے اور آپ سے کہا، پڑھیے، اقرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے سینے سے لگا کر زور سے کھینچا اور کہا، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اسی طرح فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار سینے سے لگا کر کھینچا اور کہا، پڑھیے، اور آپ نے یہی جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہ جانتا تھا۔ ننھے ساتھیوں، یہ قرآن مجید کی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں جو فرشتے نے تلاوت کی، اور یہی پہلی وحی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہی اس کلام کو، اس بات کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف بھیجتا رہا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ غار ہرا میں فرشتے کا ظاہر ہونا اور قرآن کی آیات پڑھنا ایک عجیب بات تھی۔ یہ بہت ہی نرالی بات ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور گھر آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے کپڑا اڑا دو۔ پھر غار ہرا میں ہونے والا سارا واقعہ سنایا
اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ بہت عقل مند خاتون تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری باتیں بھی جانتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہو۔ آپ تو ہمیشہ دوسروں کو فائدہ ہی پہنچاتے رہے۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان دلایا، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تسلی دینے کے علاوہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں زبور، تورات اور انجیل کے عالم تھے اور یہ بات جانتے تھے کہ اس زمانے میں اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ خوش ہو جائیے، آپ اس زمانے کے نبی ہیں۔ کچھ ہی دن بعد وہ وقت آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیفیں دے گی، آپ سے جنگ کرے گی، آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے اور پوچھا، کیا میری قوم کے لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ پہلے زمانے سے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں کے لوگ ایسا ہی سلوک کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی وحی کے آنے کے بعد کچھ دن ایسے گزرے کہ وحی لانے والے فرشتے جبرائیل ظاہر نہ ہوئے، مگر پھر جبرائیل نے قرآن مجید کی آیات پہنچانی شروع کر دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا یہ حکم بھی پہنچایا کہ اب آپ نبوت کا اعلان کر دیں اور دین اسلام کا پیغام لوگوں کو سنائیں۔ پہلی دفعہ فرشتے کو دیکھ کر جو گھبراہٹ ہوئی تھی وہ بھی دور ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو نبوت بخشی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کا حکم اس کے بندوں تک پہنچاؤں۔ آپ نے دین اسلام کا جو پہلا پیغام سنایا وہ یہ تھا کہ بتوں، چاند ستاروں اور آگ وغیرہ کی پوجا چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ننھے ساتھیوں، اللہ کو سب سے بڑا اور اکیلا ماننے والے کو توحید کہتے ہیں اور یہ ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اتنی طاقت رکھتا ہے یا اس کی مدد کر سکتا ہے تو مسلمان نہیں ہوگا بلکہ مشرک بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اچھی باتیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائیں اور یہ باتیں سن کر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ فوراً مسلمان ہو گئیں۔ انہوں نے یہ بات سچے دل سے مان لی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کی عمر اس وقت صرف 9 برس تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اسی طرح حضور کے خادم اور منہ والے بیٹے حضرت زید بن حارثہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ تھی قرآن کی پہلی وحی کی کہانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا کریں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی قرآن کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔